العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں غفران مآب ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے میرے لیے یہ موقع فراہم کیا کہ میں چند آرائز پیش کر سکوں، اور ہمارا موضوع بر صغیر میں علماء کے علمی کردار کے بارے میں مختصر سی گفتگو کرنا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بر صغیر کا علاقہ اور یہ قرۂ ارض کا جو حصہ ہے، اس میں بہت بڑی بڑی شخصیات آئیں اور انواع و اقسام کے علوم پر انہوں نے کام کیا، اور اس میں اپنے علمی آثار بھی ہمارے لیے میراث کے طور پر چھوڑے۔ اور الحمدللہ اس سلسلے میں جتنے بھی علماء اسلام کے اسلام کے متفقہ یا مسلمہ فرق و مذاہب اور مسالک ہیں، ان سب کی کاوشیں ہمیں نظر آتی ہیں اور دکھائی دیتی ہیں۔ بالخصوص اس سلسلے میں علماء تشیع کے کردار کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ علماء تشیع نے ابتدا ہی سے کہ جب اسلام اس خطے میں وارد ہوا اور بر صغیر میں آہستہ آہستہ متعارف ہوا اسلام، اور لوگوں نے اس کی طرف رجحان پیدا کیا اور اس کو اپنے لیے ایک آئین کے طور پر، ایک شریعت کے طور پر اور ایک زندگی کے اس نظام کے طور پر قبول کیا، تو اس کے بعد ہم نے دیکھتے ہیں کہ شیعہ علماء نے بڑی محنتیں کی، بڑی کاوشیں کی، اور مختلف علوم میں اپنا سکہ منوایا۔ اس سلسلے میں اگر میں نام لینا چاہوں تو جتنے بھی اسلام کے مسلمہ علوم ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دو اصلی مصادر ہیں اسلام کے، ایک قرآن ہے اور دوسرا سنت ہے، اس میں بھی اور جو دوسرے درجے کے علوم اسلام سے متعلق شمار ہوتے ہیں، جیسے تاریخ اسلام ہے، فلسفہ اسلامی ہے، جغرافیہ اسلامی ہے، اور بہت سارے علوم، یہاں علوم گنوانا میرا مقصود نہیں ہے، تو ان سب کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء تشیع نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ قرآن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو قرآن سے متعلق انواع و اقسام کے موضوعات، تفسیر سے لے کر علوم قرآنی کے مباحث سے لے کر علم تجوید القرآن سے لے کر انواع و اقسام کے موضوعات پر قلم فرسائی کی علماء نے، اور بہت اچھے علمی آثار ہمارے لیے چھوڑے۔ اسی طرح اگر ہم علم حدیث کے بارے میں جاننا چاہیں تو اس موضوع پر بھی ہمارے علماء نے بہت ہی اچھے علمی آثار ہمارے لیے میراث کے طور پر چھوڑے، اور بالخصوص جو بر صغیر کا ایک اسے آپ طرہ امتیاز کہہ لیجئے، یا ایک یہاں کا جو خاص ماحول ہے، اس کے مطابق اول ہی سے جب اسلام آیا تو جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان متنازع مباحث ہیں، ان کے بارے میں جو بحث و مباحثہ ہوتا رہا اور جو قلمی آثار معرض وجود میں آتے رہے، اور بالخصوص جو تشیع کے مخالفین ہیں انہوں نے جو کتب لکھی، ان کے جوابیے کے طور پر، وضاحت کے طور پر بہت سارے ایسے مسائل، علمی مسائل کہ جن کو اگر کسی نے چھیڑا تو اس کے جواب میں بہترین، مدلل اور انتہائی معقول
انداز سے اور مستدل طریقے سے اس کا ہمارے علماء نے جواب دیا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اگر کتب کو دیکھا جائے تو بہت سارے محققین نے اس سلسلے میں کام کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی شخصیت کہ جن کے نام پر آپ کا ادارہ قائم ہوا، سید دلدار علی غفران معاب مرحوم، ان کی ذات والا صفات خود انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اسی موضوع پر۔ پھر ان کے بعد جب حوزہ علمیہ لکھنؤ میں رونق آئی اور وہاں پر بہت سارے علماء نے اپنی علمی تحقیقات پیش کی، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع ہمیشہ سر فہرست رہا کہ جو بھی مکتب تشیع اور اہل بیت علیہ السلام کے معارف ہیں ان کو یا متعارف کروانے کے درپے رہے ہمارے علماء، اور یا اس کے دفاع کے لیے انتہائی معقول مستدل طریقہ اپنایا، اور بہت اچھے علمی آثار انہوں نے میراث کے طور پر ہمارے لیے چھوڑے۔ اس کے علاوہ میں نے عرض کیا کہ قرآنیات کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، اسلامی فلسفے کے حوالے سے، اسلامی جغرافیہ کے حوالے سے، اسلامی تاریخ کے بارے میں، انواع و اقسام کے علوم جو ہیں اس کے بارے میں علماء نے بہت اچھے علمی آثار ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ اور بالخصوص جب ہم فقہ کے باب میں آ کے دیکھتے ہیں جو شریعت بے معنی خاص ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مرحوم قاضی نور اللہ شستری سے لے کر اور بعد میں جتنے علماء کا سلسلہ آیا، انہوں نے بہت ہی اچھے قلمی آثار ہمارے لیے میراث کے طور پر چھوڑے۔ اس کے علاوہ علی الخصوص جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اور میں سمجھتا ہوں ہمارا سر فخر سے بلند ہے، وہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نورانی کلام کا ترجمہ اور اس کی تشریح، کہ اس سلسلے میں اگرچہ بہت سارے علماء نے قلم اٹھایا اور اچھے علمی آثار چھوڑے، لیکن یہاں پر بطور خاص میں علامہ مرحوم مفتی جعفر حسین کا اعلی مقامہ کا ذکر کروں گا کہ انہوں نے نہج البلاغہ کا اس انداز سے ترجمہ اور تشریح کی کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر امیر المومنین اردو زبان میں کلام کرتے تو وہ ایسے ہی کلام کرتے کہ جس طرح سے مفتی صاحب نے ان کو بہترین موتیوں میں فروغ کے معاشرے کے لیے پیش کیا۔ اور بھی بہت سارے علمی آثار ہیں۔ پروردگار ہم سب کو اپنے اسلاف کے قیمتی آثار، ان کے علوم کی قدردانی کرنے کی توفیق دے، اور ان کو زندہ کرنے اور ان کا احیاء کرنے کی ہم سب کو پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔